ASDOs ADOs انٹرویو پریپریشن اور سکسیزفل انٹرویو کے لیے ان پوائنٹس کو اور ان کویسچنز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دیز کویسچنز آر ٹیکن فرام پریویس انٹرویوز. انٹرویو کویسچن کین بی ڈیوائڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انٹرویو کویسچن کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے جنرل کویسچنز اور دوسرا ہے پوسٹ ریلیٹڈ کویسچن. آئیے سب سے پہلے جنرل کویسچنز کو سمجھتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے انٹروڈیوس یور سیلف. اپنے آپ کو کس طرح آپ انٹروڈیوس کریں گے اس کی خوب پریکٹس کریں. اسی طرح سیکنڈ نمبر پر آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے یور ڈسٹرکٹ پروونس اینڈ کنٹری پروفائل. آپ سے آپ کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیمس ایونٹس کون سی ہے اس میں آپ کے ڈسٹرکٹ میں. اسی طرح لٹریسی ریٹ کیا ہے, فیمس پرسنالٹیز کے بارے میں. اسی طرح آپ کے پروونس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل خیبر پختونخوا ہے تو یہاں پر کتنے ڈسٹرکٹس ہے, ایریا کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے. اسی طرح کنٹری پروفائل کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے, بارڈرز کے بارے میں, ایریا کے بارے میں. اسی طرح آپ ان کویسچنس کو بھی تیار کر کے جائے. تیسرے نمبر پر آپ سے اکثر آپ کے ہابی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم میں جو ہابی لکھی ہے وہی ہابی آپ یہاں پر بھی اگر آپ سے کویسچن کیا جائے تو اسی ہابی کو آپ انٹروڈیوس کرائے, اسی ہابی کے بارے میں بتائے. اسی طرح 4 نمبر پر اکثر پوچھا جاتا ہے وائی یو کنسیڈر یور سیلف موسٹ سوٹیڈ پرسن فار دا پوسٹ. آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, فار ایگزامپل ASDOs پوسٹ کے لیے, تو آپ کیوں سوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, کیا موٹیویشنز ہے. تو آپ کے سامنے ایک ویژن ہو, ایک مقصد ہو. اسی طرح آپ سے آپ کے سبجیکٹس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پروفیشنل ڈگریز, اکیڈیمک ڈگریز. پروفیشنل ڈگری سے مراد آپ کے جو بیچلر آف ایجوکیشنز ہے اس میں آپ نے کون کون سے کورسز سبجیکٹس پڑھے ہیں, ان سبجیکٹس کے نیم. اور اسی طرح وہ فیمس رائٹرز کے بارے میں, فار ایگزامپل ایجوکیشن مینجمنٹ کی بک ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بکس ہے, تو ان کے ان کے رائٹرز کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو. اسی طرح آپ کے اکیڈیمک ڈگری, فار ایگزامپل آپ نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے, سوشیالوجی میں کیا ہے, انگلش میں کیا ہے, تو ان میں جو فیمس رائٹرز ہے اور مین سبجیکٹس ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو. اسی طرح 6 نمبر پر کویسچنز اباؤٹ یور پریویس اپلائیز. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہے, اکثر پوچھا جاتا ہے. پریویس اپلائی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میں کہ ایڈورٹائز کیے گئے پوسٹ کون کون سے پوسٹ کے لیے اس سے پہلے اپلائی کیا ہے. اسی طرح آپ سے آپ کے ریسرچ تھیسس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی یو چوز دس ٹاپک. آپ نے اس ٹاپک کو کیوں سلیکٹ کیا, اور آپ کے اسٹڈی کے مین آبجیکٹیوز کیا تھے, مین فائنڈنگز کیا تھی, اور کیا بینیفٹ ملا آپ کو, آپ کے اسٹڈی کے سگنیفیکنس کیا ہے. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اپنے ساتھ اپنے تھیسس اور ریسرچ پیپرز وغیرہ اگر ہو تو وہ بھی انٹرویو کے لیے لے کر جائے اور اس کی خوب اسٹڈی کر کے پریپیئرڈ ہو. اسی طرح 8 نمبر پر کرنٹ ایجوکیشنل چیلنجز اینڈ پرابلمز ان پاکستان. پاکستان میں ابھی کون سے چیلنجز ہے ایجوکیشن میں, کون سے چیلنجز ہے, ایشوز ہے, اور آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا سولوشن دیں گے ان پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے. تو یہ ایک جنرل ٹائپ کویسچنس ہوتا ہے, اکثر پوچھا جاتا ہے. اسی طرح 9 نمبر ہیو یو ریسرچ اباؤٹ دا پوسٹ یو اپلائڈ. جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے کہ آپ نے اس پر ریسرچ کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ASDOs کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اس کے مین ڈیوٹیز کیا ہے, رسپانسبلٹیز کیا ہے, کیا کیا فنکشنز ہے اس کے. اسی طرح سیکنڈ نمبر پر ہے پوسٹ ریلیٹڈ کویسچن. جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے, فار ایگزامپل ASDOs پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہ کویسچن بہت ضروری کویسچن ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جاب ڈسکرپشن آف ASDOs ADOs اور مین رسپانسبلٹیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ ایک مین تھیم ہوتا ہے, کویسچنز ہے, بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہے, کیونکہ جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اسی کی رسپانسبلٹیز اگر آپ کے سامنے ہو تو اٹ مینز یو آر موٹیویٹڈ اور آپ اس جاب کے لیے سوٹیڈ پرسن ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے. اسی طرح ایجوکیشن مینجمنٹ کے بارے میں, ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, سپرویژن کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. مینجمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو آتی ہو, اس طرح ایڈمنسٹریشن کی, سپرویژن کی, اور ان میں فرق کیا ہے, واٹ از ڈفرنس بٹوین مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. مینجمنٹ کے سٹائلز کون سے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے سٹائلز کون سے ہیں. اسی طرح سپرویژن, کیونکہ ASDOs ADOs کا مین کام کیا ہوتا ہے, مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن, اور وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو کیا کرتا ہے, اسسٹ کرتا ہے ان کاموں میں. تو اسی وجہ سے آپ کے سامنے ایجوکیشن مینجمنٹ کی ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہو, وہ آپ سمجھے. آرگینوگرام آف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن مینجمنٹ. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن مینجمنٹ ہے فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ لیول پر جو مین لیڈ کرتا ہے ایجوکیشن کو, سسٹم کو, وہ ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر DO ہوتا ہے. پھر اسی طرح
ڈی او کے نیچے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے، اس طرح ایس ڈی اوز ہوتے ہیں، سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے جو کام کرتے ہو ہے اے ایس ڈی او، جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، تو باقاعدہ ان کی ایک ہائرارکی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے آفیشیل ویب سائٹ پر بھی یہ تمام اسٹرکچرز اور آرگینوگرام اور ہائرارکی اویلیبل ہے۔ اسی طرح 4 نمبر پر سیکریٹریٹ اینڈ ڈائریکٹوریٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخوا، ان کے تمام اسٹرکچر آپ کو یاد ہو۔ اسی طرح ان کے جو مین فنکشنز ہے، رسپانسبلٹیز ہے، وہ آپ کو یاد ہو کہ اسی طرح سے سیکٹری ہوتا ہے ایجوکیشن میں، اسی طرح ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر ان کے انڈر اور بہت سارے ایڈمنسٹریشنز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو تمام فنکشنز آپ کے سامنے ہو، یہ تمام ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے آفیشیل ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے ایسٹا کوڈ یعنی اسٹیبلشمنٹ کوڈ اور ای این ڈی رولز یعنی ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایسٹا کوڈ کیا ہے؟ ایسٹا کوڈ از دا لاز، رولز اینڈ انسٹرکشنز ریلیٹنگ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور پروونشل سول سرونٹ۔ یہ سرونٹ کے تمام رولز ریگولیشن کے بارے میں اس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک بک فارم میں ہوتا ہے، 324 پیجز پر مشتمل ایک بک فارم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا ایڈیشن امپلیمنٹ ہے بھی ایسٹا کوڈ کا۔ اس میں آپ کے انفارمیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پروموشن کے بارے میں، ریکروٹمنٹ کے بارے میں، پے پروٹیکشن کے بارے میں، ریٹینشن آف لینس کے بارے میں، سارے سول سرونٹ کے جتنے بھی آپ کے رائٹس ہے، جتنے بھی رولز ریگولیشن، اس سب کی ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے اور آپ نے اپنے ڈی او کو ایک اپلیکیشن دیا، اب یہ ڈی او آپ کے اپلیکیشن کو یا تو ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا، تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان ایسٹا کوڈ کو دیکھ کر آپ کے اپلیکیشن کو یا تو ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا۔ اسی طرح ای این ڈی رولز کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ ای این ڈی رولز کیا ہے؟ یہ ہے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، وہ رولز کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹس دینے سے پہلے اس کو شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے۔ اگر وہ شوکاز کی تسلی بخش جواب نہ دے تو باقاعدہ وائلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو اس سے 1 ڈے سیلری کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے یا اس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہی میں بھی ریموو فرام دا سروس۔ اگر کسی کو ایسٹا کوڈ اور ای این ڈی رولز پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لے، میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرووائڈ کر لوں گا۔ اسی طرح 6 نمبر پر لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈرشپ کیا ہے اور لیڈرشپ کے کوالٹیز کیا ہے۔ اسی طرح 7 نمبر پر ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، لرننگ، فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اوریجن آف ایجوکیشن جو ورڈ ہے اس کی کیا اوریجن ہے، اس طرح لرننگ اور ایجوکیشن میں ڈفرینس کیا ہے، فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں اور ان میں ڈفرینس کیا ہے۔ اسی طرح لاسٹ نمبر اسیسمنٹ، ایویلویشن اینڈ میجرمنٹ، اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں اور اس کے کتنے ٹائپس ہے، ایویلویشن اور اس کے ٹائپس، اس طرح میجرمنٹ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپکس بہت آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایس ڈی اوز کا مین فنکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایسیس کرنا۔ جو فار ایگزامپل پرائمری لیول ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے فنکشنز کو، ان کے پرفارمنس کو ایسیس کرنا، ان کو ایویلویٹ کرنا۔